اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ سورۃ الانبیاء آیت 31۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو متزلزل نہ کرے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے کہ لوگ راہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں زمین میں حد سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا آپ پڑھتے ہو من آیاتی کہ بہت زیادہ آیات موجود ہیں، جن میں آیات نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی؟ یہ نشانیاں جو وہ بتائی جا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب مانتے تھے، لیکن وہ جو ذیلی رب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کو رب مانتے تھے۔ وہ رب ماننا نہیں ہوتا، اللہ کو رب نہیں مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اور زندگی چلانا جو ہے یا اس کائنات کی تدبیر جو ہے وہ اپنے معبودوں کے ہاتھ میں سمجھتے تھے۔ ان کے لیے فرمایا لآیات و نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کس بات کی نشانیاں ہیں؟ کہ میں رب ہوں، میری ربوبیت کی نشانیاں ہیں، میری معبودیت کی نشانیاں ہیں، میری مدبریت کی نشانیاں ہیں۔ عموماً جو ہے یہ اس قسم کی چیزوں کی نشانیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مشرکین کے مقابلے میں۔ اس آیہ مجیدہ میں ایک نشانی ہے کہ تمہاری تدبیر حیات میرے ہاتھ میں ہے۔ پہلے بہت جگہ پر بتایا کہ خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ۔ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے، مدبر نہیں سمجھتے تھے، جبکہ خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ خالق جس طرح خلق فرماتا ہے اسی خلق کی کیفیت میں تدبیر ہوتی ہے، تخلیق کے اندر تدبیر ہوتی ہے۔ پانی کو جب خلق فرمایا یعنی اس میں تراوت دی، اس تراوت دینے میں تدبیر حیات ہے، پانی کی تخلیق میں تدبیر ہے۔ زمین کو خلق فرمایا، اس زمین میں رویدگی جو ہے خلق فرماتے ہوئے رکھ دی، اس تخلیق کی کیفیت میں تدبیر ہے۔ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے، رواسی پہاڑ، تاکہ وہ لوگوں کو متزلزل نہ کرے، ان تمید بہم۔ پہاڑ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ بنایا ہے، پہاڑ کی تخلیق میں تدبیر حیات ہے۔ یہ دو قابل تفریق ہے، ناقابل تفریق ہے یہ دونوں۔ اس کی ایک مثال پہاڑ کی تخلیق ہے۔ پہاڑ کی تخلیق میں تدبیر حیات ہے کہ زمین میں اگر زمین کے ساتھ اگر یہ پہاڑ کی میخ کوبی نہ ہوتی تو پھر زمین جو ہے وہ اوپر کا ٹائٹل جو ہے وہ ڈھول جاتا، متزلزل ہوتا۔ تو کس طرح؟ ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ یہاں اوپر سے نیچے 1500 کلومیٹر تک، 1500 کلومیٹر تک
نیچے جاتے ہیں تو وہ حرارت اس قدر ہے کہ وہاں پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ پھر 3000 کلومیٹر نیچے آہنی حصہ ہے، زمین کا آہنی حصہ ہے۔ تو 1500 کلومیٹر نیچے سیال ہے، سیال۔ اس کے اوپر یہ جامد مادہ ہے، زمین کا جامد حصہ، ٹائٹل جامد ہے جس پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ جامد حصہ جو ہے اس سیال کے اوپر ڈول جاتا، ادھر ادھر ہو جاتا اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے۔ یہ پہاڑ جو ہے، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا، اوتاد، وتد کی جمع ہے اوتاد۔ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا۔ پہاڑوں کے ذریعے زمین کے اوپر کا جو ٹائٹل ہے، جامد ٹائٹل، اور اس کا نیچے جو سیال ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ دیا ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے سر فلک ہے، اسی طرح اس کے یہ جڑیں بھی بہت نیچے ہیں۔ یہ میخ، جس طرح میخ جو ہے وہ اوپر آپ کو نظر آتی ہے، وہ اس کی جڑیں بھی نیچے ہوتی ہے، یہاں پہاڑ بھی اکثر حصہ اس کے نیچے ہے۔ اس لیے اوپر کے ٹائٹل کو اندرونی جو سیال علاقہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑ جوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ زمین کا اوپر کا حصہ وہ سیال حصے کے اوپر ڈول نہیں جاتا، انتمیدن، کہ تم کو متزلزل نہ کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تدبیر ہے۔ تمہاری زندگی کی ضمانت ہم نے تخلیق کے اندر دی ہے، لہذا تخلیق اور تدبیر میں تفریق ناقابل تصور ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، پھر ہم نے پہاڑ اٹھا دیے۔ پہاڑ اٹھانے کے بعد ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ رکھ دیا، نالے، وہاں سے پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے اترنے والا پانی جو ہے وہ اس فجاج کے ذریعے جو ہے وہ میدانوں میں آتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آر پاس جانے کے لیے راستے بھی مل جاتے ہیں، ورنہ پہاڑ کو پھلانگ کر جانا ممکن نہ ہوتا، ورنہ پہاڑ سے اترنے والا پانی جو ہے وہاں جھیل کی شکل میں ہوتا، ادھر میدانی علاقوں میں نہ آتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تدبیر کس طرح ہے، یہ دونوں ناقابل تفریق نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، راستے کے طور پر۔ یہ سبل راستہ جو ہے کشادہ راستے بنا دیا لوگوں کے جانے کے لیے بھی اور پانی کے آنے کے لیے بھی۔ پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی کو ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بہت ڈیم بنانا پڑتا ہے، اور تھوڑا سا پانی اس میں ذخیرہ کر سکتے ہیں انسان، تھوڑا سا پانی ڈیم میں۔ اللہ تعالیٰ پانی کو ذخیرہ کرتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، ڈیم نہیں چاہیے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر پانی ذخیرہ کرتا ہے برف کی شکل میں، اور وہ بیک وقت نہیں پگھلتی، برف جو ہے آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، رفتہ رفتہ تدریجاً جو ہے وہ پانی پہاڑوں سے نازل ہوتا ہے اور میدانی علاقوں کو وہ پانی سیراب کرتا ہے۔ یہ پہاڑ بنانے کے جو ہے اس میں پہاڑ کی تخلیق میں دیکھو تدبیر ہے۔ یہ ایک تدبیر یہ ہے کہ وہ متزلزل زمین کا اوپر حصہ ڈھول نہیں جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے ہم نے آس پاس گزرنے کے لیے راستے بنائے۔ تیسرا وہاں سے پانی آتا ہے اور نشیبی علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ تیسرا وہاں پر پانی ذخیرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں۔ ہم کو پانی منتقل کرنے کے لیے ٹینکر کے ذریعے اور دیگر یا نہروں کے ذریعے مختصر علاقوں میں یہاں سے یہاں تک پانی ہم منتقل کر سکتے ہیں، محدود علاقوں میں۔ اللہ تعالیٰ پانی منتقل کرتا ہے سمندر سے پہاڑوں کی طرف۔ وہ کس طرح کرتا ہے اس کی طرف
بادلوں کی شکل میں سمندر سے پانی کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اٹھانے کے بعد جو ہے وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ پانی کے بخارات، وہ بادل وہاں سے پھر چل پڑتا ہے اور وہ پانی ادھر گرا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سمندر کی تخلیق، ہوا کی تخلیق، بادل کی تخلیق وغیرہ کی تخلیق کے اندر تدبیر ہے۔ یہ تمام کائناتی تدبیر جو ہے، جو کائنات پر حاکم ہے، یہ تدبیر بتاتی ہے کہ یہ تدبیر مدبر ایک ہے، ایک ذات ہے۔ اس لیے ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہے، منسجم ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا وہ ہوتا ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، ورنہ متصادم ہوتی ہیں، یہ چیزیں دوسری چیزوں سے متصادم ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور اس کے باوجود وہ اس کے نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا۔ عصر نزول قرآن میں یہ خیال ہوتا تھا کہ آسمان جو ہے، یہ جو آسمان جو نظر آتا ہے، اس سے کوئی جسم ہے اور چھت ہے اور اس کو سقف محفوظ بنایا ہے، بعد یہ نظر میں یہ ذہنوں میں آتا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اس زمانے کے لوگ یہی سمجھتے تھے۔ قرآن کے بارے میں حدیث ہے کہ زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، بہت سی آیات اس وقت ہمارے لیے ناقابل فہم ہے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ قابل فہم ہو جائے گا، یہ باتیں ان کے لیے سامنے آ جائے گی۔ عصر نزول قرآن میں آسمان کا سقف محفوظ ہونے کا کوئی تصور، ہمارے زمانے میں آسمان کا سقف محفوظ ہونے کا تصور یہ ہے کہ روز و شب میں اربوں کی تعداد میں آسمانی پتھر نیچے گرتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں۔ فضا کے اندر جو ہے وہ بہت سے آوارہ پتھر جو ہے وہ سرگرداں گھوم میں رہے ہوتے ہیں، وہ پتھر زمین کی کشش کے اندر کبھی آ جاتے ہیں تو پھر یہاں نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، نیچے گرنا شروع ہوتا ہے تو پھر ہوا کے کرۂ ارض کے گرد میں ایک ٹائٹل ہے، ہوا کا ٹائٹل ہے، اس ہوا کے ٹائٹل کے ساتھ وہ جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، وہ پتھر جو آسمانی پتھر ہے، اور ٹکرانے کے بعد وہ پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے وہ نیچے کی طرف آتا ہے، تو وہ آگ کا شعلہ بنتا ہے۔ آگ کا شعلہ بننے کے بعد وہ پتھر پگھل کر کے منتشر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ ہم کو رات کے تاریکی میں یہاں شہروں میں تو نظر نہیں آتے، دیہاتوں میں ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں وہ شہاب گرتے ہوئے۔ یہ شہاب جو ہے وہ ہم کو تھوڑا سے نظر آتے ہیں، وہ کروڑوں کی بلکہ اربوں کی تعداد میں پتھر نیچے گرتے ہیں۔ وہ سارے پتھر اگر یہ ٹائٹل جو ہے، ٹائٹل غلاف کا سپر نہ ہوتا زمین کے گرد، یہ سپر، یہ ڈال نہ ہوتی تو یہ سارے پتھر نیچے آتے، یہاں زمین میں زندگی ایک دن کے لیے ممکن نہ تھی، سب تہس ہو جاتے اور سب آگ بگولا ہو جاتا۔ یہ سارا کرۂ ارض جو ہے وہ آتش میں تبدیل ہو جاتا۔ ہم نے آسمان کو ایک سقف محفوظ بنا دیا، تمہاری حفاظت کے لیے زمین کے گرد آسمان میں ایک ڈال جو ہے وہ بچھا دی۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اس کے باوجود یہ جو ہے وہ آیات آسمان کی میں جو آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، تدبیری نشانیاں، یہ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی تدبیری نشانیوں سے یہ لوگ منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مدبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں مدبر اللہ نہیں ہے۔
ابھی وہ سلسلہ جاری ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور اسی نے شب و روز اور آفتاب و ماہتاب پیدا کیے، یہ سب کسی نہ کسی فلک میں تیر رہے ہیں۔ پھر وہی آیات تدبیری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات خلق کی اور والنہار دن خلق کیا، اور اگر اللہ صرف نہار خلق کرتا تو یہاں پر زندگی ممکن نہ تھی۔ وہی بات تخلیق تدبیر سے قابل تفریق نہیں ہے۔ تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے رات دن دونوں خلق کیا، اور اگر دن ہی دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو پھر یہاں جو ہے وہ گرمی اور حرارت کی وجہ سے ہمیشہ حرارت، تو یہاں پر زمین میں زندگی جو ہے وہ ممکن نہ تھی، اور اگر ہمیشہ رات ہوتی تو بھی زندگی ممکن نہ تھی۔ یہاں یخبستہ فضا ہوتی اور اس میں کوئی زندگی کے لیے گنجائش نہ رہتی، نہ ہمیشہ رات قابل حیات ہے، نہ ہمیشہ دن قابل حیات ہے زمین کے اوپر۔ اس رات اور دن کا خلق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے آیات میں سے ہے۔ اس چیز کے آیات میں سے ہے کہ اللہ مدبر، جہاں خالق ہے اللہ وہاں مدبر بھی ہے، اس کے آیات میں سے ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے اندر تدبیر کا خیال نہ ہوتا تو پھر ہمیشہ رات رکھتے اور ہمیشہ دن رکھتے، تو پھر یہاں زندگی جو ہے وہ ممکن نہ ہوتی۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن خلق کیا، اور سورج اور چاند کو بھی خلق فرمایا۔ سورج اس وقت ہمارے لیے منبع حیات ہے، سرچشمہ حیات سورج۔ سورج سے آنے والی شعاؤں اور روشنی کی وجہ سے یہاں پر زمین کے اوپر زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بتایا آپ کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا ہے۔ تخلیق پانی سے ہوئی ہے، لیکن اس تخلیق کو زندہ رکھنا جو ہے وہ موقوف ہے اس پر، دھوپ کے اوپر موقوف ہے۔ سورج جو ہے وہ زندگی کے لیے ابتدائی شرط ہے، سورج کے بغیر یہاں زندگی نہیں ہو سکتی، اور سورج ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے۔ سورج شمس نظام شمسی، ٹھیک ہے، ہمارے نظام شمسی کا مرکز جو ہے وہ سورج، اور اس کے گرد جو ہے وہ 9 سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، سب سورج کے گرد۔ ان میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے۔ ہماری زمین بھی سورج کے گرد سال میں ایک چکر جو ہے وہ پورا کرتی ہے، اور اس سے سورج کے گرد سال میں کاٹنے والے چکر سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں کہ سورج سے زمین جو ہے وہ کس زاویے پر کس فاصلے پر آیا، اس سے گرمی سردی کا فرق ہے۔ اور چاند جو ہے وہ سورج کے گرد نہیں گھومتا، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ چاند تابع زمین ہے، زمین تابع سورج، زمین تابع سورج ہے، اور چاند اور سورج قابل مقایسہ نہیں ہے۔ سورج مرکز ہے اور منبع حیات ہے، اس کے گرد 9 سیارے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک زمین ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور چاند زمین کے تابع ایک سیارہ ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے سورج کے مقابلے میں۔ ہاں وَإِلَّا چاند کی بھی اپنی تدبیر حیات میں بہت بڑا دخل ہے۔ آپ کے زمین کے
سمندر کے مد جزر میں، کشش وغیرہ میں بہت ساری باتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کو ہم نے خلق کیا تمہارے تدبیر حیات کے لیے۔ سورج کی تخلیق کے اندر اگر ہم نے تدبیر کا خیال نہ رکھا ہوتا تو پھر سورج تمہارے حیات کے کام نہ آتا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ شمس و قمر سے مربوط ہے۔ کل من الشمس والقمر، سورج اور چاند میں سے، آفتاب و ماہتاب میں سے ہر ایک ایک فلک میں یسبحون تیر رہے ہوتے ہیں۔ سباحہ تیرنے کو کہتے ہیں۔ اس فضا میں دونوں تیر رہے ہیں۔ کل فی فلک، سورج اپنا ایک فلک میں تیر رہا ہوتا ہے، سورج گردش میں ہے۔ آپ کے لیے فلکیات کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے، اس نظام کائنات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے فلکیات کا مطالعہ۔ سورج جو ہے وہ اپنے ایک فلک کہتے ہیں مدار کو، جس مدار میں یہ چکر کاٹتا ہے اس کو فلک کہتے ہیں۔ سورج بھی ایک فلک میں جو ہے وہ تیر رہا ہے۔ چاند بھی اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ چاند کا فلک کیا ہے؟ زمین کے گرد، اس میں یہ چاند تیر رہا ہے۔ سورج کہاں تیر رہا ہے؟ سورج اپنے کہکشاں کے اندر، اس کا ایک فلک ہے، ایک مدار ہے۔ سورج کا ایک مدار ہے، اس میں سورج تیر رہا ہے اپنے 9 سیاروں کو ساتھ لے کر۔ جس طرح مرغی کے ساتھ ساتھ چوزے نہیں ہوتے، جہاں مرغی جاتی ہے وہ چوزے پیچھے پیچھے اس طرح بالکل اسی طرح بلا تشبیہ یہ سورج جو ہے وہ جہاں جہاں جاتا ہے اور 9 سیارے جو ہے وہ ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، آخر چھوڑ کے تو نہیں جاتے۔ نظام شمسی ہے۔ ابتداء سائنسی دنیا نے جب سائنس کی دنیا میں جب قدم رکھا اور فلکیات کے سلسلے میں، ایک بطلیموس تھا، بطلیموس شخص، اس نے فلکیات کا ایک تصور بنایا۔ بطلیموس نے، یہ یونان کا تھا، یونانی اس زمانے کے سائنسدان تھا، فلسفی تھا۔ وہ فلکیات کے بارے میں ایک تصور بنایا اس نے۔ اس تصور میں زمین کو مرکز بنایا اور باقی 7 سیارے تھے اس زمانے میں، لوگوں کو پتہ چلا تھا 7 سیارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ سورج کو زمین کے گرد چکر لگانے والا تابع بنایا اس نے، بطلیموس کے ہیئت نے۔ بطلیموسی فلکیات میں سورج نہیں، زمین مرکز، اور سورج جو ہے وہ زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے، سورج زمین کے گرد۔ بعد میں پتہ چلا نہیں، ایسا نہیں ہے، سورج زمین مرکز نہیں ہے، الٹا ہے۔ سورج مرکز ہے اور زمین سورج کے گرد جو ہے وہ زمین اور دیگر سیارے جو ہے وہ سورج کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ انکشاف ہوتا ہے۔ اس انکشاف کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیارے جو ہے وہ گردش میں ہیں، حرکت میں ہیں، اور مرکز جو سورج ہے وہ گردش میں نہیں ہے۔ یہ تصور بنا لیا، اور یہ تصور بنا کر کے قرآن پر حملہ شروع کر دیا۔ دیکھو تمہارے قرآن کے حقائق جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا، کہ تمہارے قرآن نے کہا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ، ہم نے انکشاف کیا ہے الشمس لا تجری، شمس ثابت ہے مرکز میں اور باقی سیارے اس کے گرد میں جو ہے وہ چکر کاٹتے ہیں، اور شمس ثابت ہے، اور تمہارا قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي۔ ہمارے نئے تحقیقات میں، نئے انکشافات میں تمہارے قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ نعرہ بلند ہوا اس وقت۔ بعد میں ان کو پتہ چل گیا یار یہ سورج بھی حرکت میں ہے، یہ اپنے ایک مدار میں حرکت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن، اس لیے میں کہتا ہوں نا آپ سے ہمیشہ کہ ہم سائنسی نظریات کے تحت قرآن کی تفسیر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔
وہ نظریہ بدل گیا، بعد میں انکشاف ہوا کہ سورج بھی کہکشاں کے اندر، اپنے کہکشاں جو ہمارا کہکشاں ہے، ٹھیک ہے، شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے ہمارا کہکشاں سے کیا مراد، یہ ہمارے علاوہ کوئی کہکشاں، جی اربوں کہکشاں ہیں، یہ ان میں سے ہر کہکشاں میں اربوں ستارے موجود ہیں، ہمارا کہکشاں میں اربوں سورج موجود ہے، سورج ہمارے سورج سے کئی ارب زیادہ بڑا سورج موجود ہے ہمارے کہکشاں میں، اور ہمارے کہکشاں میں موجود ستاروں میں سے ایک ناچیز ستارہ ہمارے سورج ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، ہمارے کہکشاں میں ہمارے سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس نظام شمسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو مرکز ہے سورج، وہ ایک ستارہ ہے، ان لاکھوں ستاروں میں سے، کروڑوں ستاروں میں سے جو ہمارے کہکشاں میں، ہمارے کہکشاں میں، جس کہکشاں میں ہمارا سورج ہے، اس میں ہمارے سورج کی کوئی خاص حیثیت نہیں، اور وہ اپنے کہکشاں میں ایک مدار میں سورج جو ہے وہ اپنے فیملی ممبرز کو لے کر، نو ہے نا ممبر، یہ سیارات تین 9 سیاروں کو لے کر کے وہ گردش میں ہیں، پتہ چلا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج بھی اپنے ایک مستقر کی طرف جو ہے وہ تجری، جریان میں ہے، گردش میں ہے، اس کائنات میں جو اجرام سماوی ہے، یہ کہکشاں ہیں جو آپ کو رات کو نظر آتے ہیں، اجرام سماوی کہتے ہیں نا، اس میں ان ستارے ہیں، ستاروں کے تابع جو سیارے ہیں، ستارے اور سیار، ستارہ خود روشن ہوتا ہے، سیار روشن نہیں ہوتا، اس کا تابع ہوتا ہے، ستارے اور سیارے سب کے لیے کیا نام ہم رکھتے ہیں؟ اجرام سماویہ، اجرام سماویہ میں کوئی کرہ، کوئی جسم جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، ساکن، کوئی جسم ساکن نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، ہر اجرام سماویہ میں سے ہر جرم جو ہے وہ گردش میں، حرکت میں ہے، حتیٰ کہ یہ آسمان میں جو سرگرداں پتھر جو ہوتے ہیں جو نیچے گرتے ہیں، وہ بھی گردش میں ہوتے ہیں، اور اس میں گردش کرتے ہوئے نیچے زمین کی کشش میں آتے ہیں تو وہ نیچے آتا ہے، ورنہ وہ گردش میں ہوتے ہیں۔ یہ مصنوعی سیارے بھی اوپر چھوڑتے ہیں، وہ ایک خاص جگہ پر چھوڑتے ہیں، وہ خود آپ گردش میں ہوتے ہیں، وہ آپ بھی آسمان میں کوئی جسم چھوڑ دے تو وہ جسم ایک جگہ ساکن نہیں رہے گا، وہ جسم بھی گردش میں ہوگا، ٹھیک ہے، تمام اجرام سماویہ گردش میں ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک شمس و قمر میں سے، شمس و قمر کا ذکر اس لیے آیا ہے چونکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ قمر آپ کے مشاہدے میں، آپ کے اس نظام شمسی میں قمر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نمایاں آیت ہے، آیات الہی میں سے، اس لیے ہمارے قمر کا ذکر ہے۔ آپ کے نظام شمسی میں پتہ نہیں کوئی 30-29 قمر ہیں، 29 قمر میں سے ایک قمر آپ کے زمین کا ہے، مشتری کے کئی قمر ہیں، ان کو 8-9 قمر ہے، پتہ نہیں، فلاں کے 2 قمر ہیں، اس کے 3 قمر ہیں، باقی جو سیارات ہیں ان کے بھی گرد گھومنے والے اقمار موجود ہیں، ان میں سے ایک قمر ہے آپ کے لیے، روشن ہے، رات کو روشنی دیتا ہے یہ قمر، اور آپ کے لیے کیلنڈر کا کام دیتا ہے یہ قمر، اور سمندر کے جو مد و جزر کا جو ہے وہ کشش وغیرہ کا کام دیتا ہے یہ قمر، اور اس لیے قمر کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمائے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک فلک میں، ایک مدار میں تیر رہے ہوتے ہیں، یسبحون تیرنا کا ہے، جس طرح پانی میں انسان تیرتا ہے، یہ تو اسی طرح یہ فضائے میں یہ سورج بھی تیر رہا ہوتا ہے، چاند بھی تیر رہا ہے،
یہ ہمارا زمین بھی تیر رہی ہے، جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں زمین بھی فضا میں تیر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔